وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم کیا ہو، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. انداز گفتگو اور طرز عمل کی اگر ہم بات کریں تو آج کل ملک کے اسمبلیوں کے اندر اور باہر جو انداز گفتگو اپنایا جا رہا ہے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ ایک مہذب سوسائٹی کو، مہذب کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عوامی نمائندے ایوان کا تقدس مسلسل تواتر سے پامال کریں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی اور اب سندھ اسمبلی ہو. اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس کے اندر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی گاؤں دیہات میں کوئی تنازع نہیں ہے اراضی کا، یہ مقدس ترین ایوان ہے، یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے. لیجسلیٹو اسمبلی یعنی کہ جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پر عوام کے لیے بہتری کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. اور آپ ذرا سوچئے کہ یہاں پر چارپائیاں لا کر جناب منجی ڈانے پر جو ہے وہ کھڈے چل رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. بالکل جی. کل جو سندھ اسمبلی میں ہوا نہایت افسوسناک تھا، شدید بد نظمی دیکھنے میں آئی. اپوزیشن ارکان بطور احتجاج ایوان میں جیسے اشفاق کہہ رہے تھے چارپائی اٹھا کے لیا اور ساتھ میں موقف یہ اپنایا کہ یہ جمہوریت کا جنازہ ہے، جس پہ اسپیکر آغا سراج درانی نے کافی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی حرکت اسمبلی کا طریقہ کار نہیں ہے. نکالیں باہر، ذرا آ جائیں، سب آ جائیں، یہ باہر لے کے جائیں، لے جائیں باہر سب، ان کو بلا لو باہر، اور بھی جتنے بھی ہیں. یہ آپ اسمبلی کی بے حرمتی کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا دیکھیں مدیحہ کہ کیسی دھینگا مشتی چل رہی ہے، اور یہ بڑی فولڈنگ قسم کی وہ چارپائی ہے، بڑی اچھی رہتی ہے. اگر گرمیوں کا موسم ہو اور اس کے اندر آپ کو چھت پر سونے کا شوق ہو تو اس کے اندر جناب آپ کافی فائدے حاصل کر سکتے ہیں. تنگ سیڑھیوں میں سے بھی گزر کر چلی جاتی ہے اور بڑی معقول ہے، اور اس کے ساتھ اچھی ہے مطلب، لیکن وہیں کے لیے جہاں سے یہ بلانگ کرتی ہے. سندھ اسمبلی میں یہ بالکل بلانگ نہیں کرتی ہے، وہاں پر لے کر آئے. میرے خیال سے کیوں نہیں ایکشن لیتے ایسے تمام تر صوبائی اور پھر قومی اسمبلی کے بھی وہ اراکین جو کہ اسمبلیز کا تقدس ایسے پامال کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی حرکتیں کرنے والی. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سوچیں کہ ارکان، آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار خاص طور پر جن کا جیل جانے کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہو تو وہ جیسے ہی جیل جانے لگتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اب بیمار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بیمار جو شخص ہوگا وہ اسمبلی آئے گا تو کرسی پر تو نہیں بیٹھ سکتا، تو پہلے سے پریکٹس کر رہے ہیں کہ چارپائیاں لا کے رکھیں جہاں تاکہ تھوڑا سا مزید ریلیکسڈ قسم کا انوائرمنٹ ہو. چلے جی. اور خیبر پختونخوا اسمبلی کیسے پیچھے رہ سکتی ہے؟ خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن نگہت اورکزئی نے تقریر کے دوران کاغذ پھاڑا، اور کاغذ پھاڑ کے جو ساتھی رکن اسمبلی ہیں ان پر پھینک دیا. اور اس سے پہلے نگہت اورکزئی نے سینیٹائزر کی بوتل صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر حشام انعام پر بھی پھینکی تھی. مطلب کیا ان کو خیال تھا؟ یہ اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلتی ہوئی جا رہی بڑی جذباتی. اور اچھا یہ نگہت صاحبہ جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے ایکشنز ہوتے ہیں، وہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کی آپ بات کریں اور نگہت اورکزئی کا تذکرہ نہ کریں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پیپر پھینکے، اس سے پہلے جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا سینیٹائزر کی بوتل پھینکی تھی، اس سے پہلے بھی مختلف نوعیت کی. سینیٹائزر لگائے ہو سکتا ہے ان کو لگ رہا ہو کہ ان کو سینیٹائزر کی ضرورت ہے. بٹ خیر دس از ناٹ دا ایٹیٹیوڈ جو کہ میرے خیال سے اسمبلیز میں ہونا چاہیے. تجزیہ کار مظہر باز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی، پھر ہم نے دیکھا بلوچستان اسمبلی، پھر ہم سندھ اسمبلی میں ہنگامہ رہے دیکھ رہے ہیں جو اسپیسیفکلی اپوزیشن ارکان چارپائی لے کر ایوان کا تقدس پامال کر رہے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی؟ افسوسناک ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہے، بجٹ سے عدم دلچسپی ہے، اور ڈیبیٹ کو جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کے ذریعے قابو کرنے کی کوششیں ہیں. تو کسی بھی طریقے سے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. میرا خیال ہے اپوزیشن جماعتوں کو بھی اور سرکاری بینچوں کو بھی، دونوں کو. اور افسوس اس پوری لڑائی میں اور پوری اس میں اگر آپ قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھیں تو بجٹ کی کتابیں زیادہ تر سرکاری بینچوں سے پھینکی گئیں. ان کو تو کم سے کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. چلیں اپوزیشن ہنگامہ آرائی کرتی ہے، ہمیشہ کرتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. آپ شوکت ترین کو تقریر کرنے دیتے تو شاید شہباز شریف والا مسئلہ بھی نہ ہوتا، شہباز شریف کو بھی تقریر کرنے دی جاتی. لیکن سرکاری بینچ پر بیٹھے ہوئے ایم این ایز تو ان کے اپنے فائنانس منسٹر نے وہ بجٹ ڈاکومنٹس اور ان کی ٹیم نے بجٹ ڈاکومنٹ بنائی تھی، اس کو آپ ہتھیار کے طور پہ ایک دوسرے پر پھینک رہے ہیں.
تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور اچھا ہوا بعد میں سچویشن جب بیٹھے تو بیٹر سینس پریویلڈ. بلوچستان اسمبلی میں بالکل ایک دوسری صورتحال تھی، ادھر بھی پھر یہی ہوا. آپ باقاعدہ بختر بند گاڑی لا کے جو ہے وہ آپ دروازہ توڑتے ہوئے نکل گئے. میرا خیال ہے بجٹ سے پہلے گورنمنٹ کی کیونکہ زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، بجٹ انہیں پیش کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماحول کس طریقے سے بہتر بن سکتا ہے. بہت سی تجاویز ہوتی ہیں، آپ ان میں سے اگر چند تجاویز مان لیں اپوزیشن کی، اور ایک ایٹماسفیئر کم سے کم 1-1.5 مہینے پہلے اس حوالے سے ضرور بات چیت ہونی چاہیے دونوں کے درمیان کہ ہمیں کم سے کم اسموتھ سیلنگ. آخر بجٹ اس لڑائی کے بعد بھی تو آپ نے دیکھا کہ کتنے دن تک سیشن چلا اور بہت اسموتھلی گیا، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو یہ کام پہلے ہی بھی ہو سکتا تھا، ایک ماحول بنایا جاتا ہے. اب سندھ اسمبلی میں آپ چارپائی لا کے آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں اپوزیشن کو، گورنمنٹ کو، اپوزیشن کو بہت زیادہ. اور یہاں سندھ اسمبلی میں خاص طور پہ میں بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو کیوں نہیں دی جاتی. حالانکہ 18ویں ترمیم بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ ہے، لیکن اپوزیشن کا بیہیویئر بھی ایک اپوزیشن کی طور پہ ہونا چاہیے. اچھا، یہ تذکرہ کیا کہ بجٹ کو غیر سنجیدہ لیا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، اس پر غور نہیں کیا جا رہا. تو آپ کی نظر میں معاملہ صرف یہ بجٹ کا ہی ہے یا پھر حکومت اور اپوزیشن کے عدم برداشت کا رویہ بھی ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بحیثیت پورے معاشرے میں عدم برداشت ہے. ہم اپنے ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے ہیں، باقی کو چھوڑیں، کیا ہمارے ٹی وی ٹاک شوز میں ہم لاؤڈ نہیں ہوتے؟ وہاں تو 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں تو کوئی مجمع نہیں ہوتا. لیکن ایک جنرل بیہیویئر ہمارا بن گیا ہے کہ ہم چیخ کر بات کرتے ہیں، ہم دلیل سے گفتگو نہیں کرتے. ہم نعرے بازی جلسوں میں بھی کرتے ہیں، نعرے بازی اسمبلی میں بھی کرتے ہیں، اور نعرے بازی ٹاک شوز میں بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اسٹرانگ آرگومنٹس نہیں ہوتے. ہمیں دوسرے کو زیر کرنے کے لیے اس سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا اچھا لگتا ہے. تو میرا خیال ہے بحیثیت معاشرہ جو ہے وہ زوال پذیر ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں معاف کیجیے گا، یہ ساری چیزیں اسی کی غمازی کر رہی ہیں کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم لڑائی بھی ہوتے ہیں، آستین بھی چڑھا لیتے ہیں. آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز میں تھپڑ بھی مار دیے جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اور پولیٹیشنز کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، اسی لیے معزز صاحب سے ان کی بھی گرومنگ ہونی چاہیے، ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اصل جو چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں وہ ہیں کون سے. ملک میں اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کے واقعات ہیں، تواتر سے بڑے ہیں، افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، بھارت کے عزائم سب کے سامنے ہیں. ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں جو اسمبلیوں میں اس قسم کی واحد قسم کی کامیڈی کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ قومی پالیسی بنانی چاہیے، جس پہ قومی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جس پہ آپ کو اپوزیشن اور گورنمنٹ سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے. جس طرح فیٹف کا معاملہ ہے، اب فیٹف کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اپوزیشن اور حکومت کے درمیان الزام تراشی میں دے دیں، کیونکہ میسج دنیا میں بالکل دوسرا جاتا ہے. زیادہ ذمہ داری حکومت کی اس لیے ہوتی ہے کہ حکومت وہ ہی ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بڑی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان بڑا تناؤ تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو جب شملہ گئے تو انہوں نے پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر گئے، اور اپوزیشن نے انہیں وہ اعتماد دیا. ہم نے 86 میں دیکھا، جو 88 جنیجو جب جنیوا جا رہے تھے تو انہوں نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو بلایا، ان کو اعتماد میں لیا اور پھر گئے، اور اپوزیشن نے وہ ان کو اعتماد دیا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے، چاہے وہ انڈیا کا ایشو ہو، چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہو، چاہے معیشت کا ایشو ہو. کچھ قومی پالیسیز ہوتی ہیں، کچھ قومی پالیسیز کی بنیاد پہ آپ اپوزیشن اور حکومت کو مل کے چلنا چاہیے. بالکل، کیونکہ بڑے چیلنجز ہیں جس پر اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. مظہر باز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی آپ کا بھی مدیہ بہت شکریہ. مدیہ بہت غصے میں ہوتی ہیں جب اس طرح کی غیر پارلیمانی زبان دیکھتی ہیں، اس طرح کا رویہ دیکھتی ہیں. کتنی دیر گھنٹوں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کو ہم، ٹھیک ہے، اتنی گرمی میں، اور اس کے بعد جب ایسی حرکتیں کریں. نہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، پھر جو قومی خزانے سے جتنی خطیر رقم آپ کے میرے پیسوں کے ٹیکسز سے، عوام کے پیسوں سے، ایک دن کا اجلاس ہوتا ہے، ارکان کا TADA ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس 4.25 کروڑ کا ہوتا ہے ایک دن کا جو ہوتا ہے، آپ اندازہ کیجیے.
ایسے میں یہ اس طرح کی حرکتیں افسوسناک ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کی حرکات و سکنات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔